ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی مبارک ذات کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل۔ ماہ ذی الحجہ جو ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ ماہ ذی القعدہ جس کی آج تقریباً 27 تاریخ ہے، یہ ایام، یہ مہینے ایام حج کے کہلاتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں حج کی خصوصیات، فضیلت، اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمایا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ مبارک میں آپ سماعت فرمائیں گے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت دین اسلام میں کیا ہے۔ لوگوں نے کچھ عشروں کو اپنی مرضی کے مطابق اپنا رکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے ربیع الاول کے عشرہ کو بڑی فضیلت، اہمیت دی اور مناتے بھی ہیں۔ کچھ نے عشرہ محرم پہلے 10 دنوں میں عبادت کے رنگ میں اپناتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں وہ چیزیں موجود نہیں جن کا ذکر یا جن کو کیا جاتا ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ وہ ہے جس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں مختلف مواقعوں پر ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور عظمت دے رکھی ہے، ایسے ہی کچھ دنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے، اور ایسے ہی کچھ راتوں کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی فضیلت ماہ ذی الحجہ کو جو عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ روز اول سے ہی اللہ رب العالمین نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے۔ ان میں سے 4 حرم، 4 مہینے انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق، فضیلت والے، حرمت والے کہلاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی ان مہینوں کا ذکر ہے۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ وہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ، 12واں اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور رجب، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات طے کر دی ہے کہ روز اول سے جب سے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا 4 مہینے حرمت والے کہلائے۔ ان کی عزت تقریب یہ ہے کہ ان میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی طرف بڑھنا ہے،
دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے، ظلم و زیادتی اور جنگ و فساد سے بچنا ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اور دیگر نیک اعمال پہلے کے دنوں کی، پہلے مہینوں کی بنسبت زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنے ہیں۔ یہ پہلی فضیلت ہے اس ماہ مبارکی کے ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ پھر یہ مہینہ جو ہے اس کے ابتدائی 9 دن، پھر ایام تشریق، یعنی کہ کل یہ 13 دن بنتے ہیں۔ ان دنوں کی پھر آگے مختلف فضیلتیں بھی ہیں اور مختلف ان کے اندر اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے ابتدائی 13 ایام جو ہیں انتہائی بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ ان میں کیے گئے اعمال خیر، اعمال صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ جیسے ان دنوں میں اعمال خیر، اعمال صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، ایسے ہی ان دنوں میں گناہ اور نافرمانی کے کام، لغویات اور فحش قسم کی باتیں اور دیگر گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ جیسے نیکی کی فضیلت، اعمال خیر کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ایسے ہی گناہوں کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ اعمال ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ ان دنوں میں ہم وہ اعمال خیر کریں جن کی تعلیمات سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اس طرح یہ ایام گزارے، ایام ربیع الاول، ایام محرم کا پہلا عشرہ، اس کی بات نہیں کر رہا میں، عشرہ ذی الحجہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اتنے فضیلت کے حامل ہیں یہ ایام کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے ان دنوں کو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے برادر، میرے بھائی، سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیہ یہ بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ کتنی وہ فضیلت والی چیز ہوگی، وہ عمل ہوگا، وہ لمحہ ہوگا کہ جس کی قسم اٹھانے والا خود رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تا رات۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں ہمیں خوب محنت کرنا ہے، اس لیے کہ ان دنوں کو اپنے لیے باعث شرف، باعث سعادت سمجھے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ دوبارہ ایام نصیب فرمائے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بے ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو کوشش میں لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے مہیا کر دیتے ہیں، اسے توفیق سے نوازتے ہیں۔ یہ ہر ایک کی بات نہیں ہو سکتی کہ ہر ایک کوئی اللہ تعالیٰ نہیں، یہ اللہ کی خاص توفیق ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، قرآن مجید میں صرف ایک ہی دفعہ کہا گیا، اللہ کی توفیق جس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت، اللہ کی توفیق، اس کا فضل و کرم جس کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں نیکی اور خیر کے کاموں میں ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔
تو یہ ایام جو آ رہے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد ابتدائی عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یکم سے 10۔ پھر آگے ان کی ایام تشریق ہے، یوم النحر ہے، یوم القر ہے، اس کی علیحدہ سے فضیلتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن حج بیت اللہ، حج بیت اللہ کی ادائیگی کا یہ مہینہ ہے۔ دین اسلام کا ایک رکن ہے حج، استطاعت رکھنے والے لوگوں پر جو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، فرمایا کہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کا یہ مہینہ ہے۔ اگر یہ ایام، یہ مہینہ گزر جائے تو اس کے علاوہ باقی پورے 11 مہینوں میں یا دنوں میں آپ حج نہیں کر سکتے، بلکہ سفر حج کے لیے روانہ بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ الحج و شہر معلومات، شوال و ذوالقعدہ جو ہے سفر حج کے مہینے ہیں، اور ذی الحجہ ادائیگی حج کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے اس ماہ مبارک کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، کہ اس عشرے کے جو ابتدائی ایام ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بڑے ہی فضیلت کے حامل ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا ان میں جہاد کرنا بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے اعمال خیر، حالانکہ جہاد بھی خیر کا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ان دنوں میں نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہم بہت زیادہ مقام و درجہ رکھتا ہے، لیکن وہ آدمی جو اپنی جان اور مال و متاع لے کر گھر سے نکلا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، حتیٰ کہ واپس نہ پلٹا، یعنی مال و متاع بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، یہ بندہ تو افضل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال کرنے والے، خیر کے اعمال کرنے والے لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان دنوں کے بارے میں اہل علم نے یہاں تک یہ بات لکھی کہ ماہ رمضان جو ہے اس ماہ مبارک کی جو آخری عشرے کے دن ہیں ان سے بھی یہ زیادہ فضیلت کے حامل ہے۔ تطبیق آپس میں ایسے دی کہ ماہ رمضان مبارک کے عشرے کی آخری راتیں فضیلت کی حامل ہیں کہ ان میں تاغرات آتی ہے، اور ماہ ذی الحجہ کے ایام افضل ہیں ایام ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ سے، یعنی اس مہینے کے دن افضل ہیں ذی الحجہ کے، اور ماہ رمضان مبارک کی راتیں آخری عشرہ کے افضل ہیں۔ تو کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی جن کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، عام دنوں کی طرح سمجھتے ہیں، ان میں اعمال خیر کا اہتمام نہیں کرتے، لاپرواہی اور سستی کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے ان دنوں کی فضیلت اس دن سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے یوم عرفہ رکھا ہے۔ یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل عبدا من النار من یوم عرفہ وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن حج پہ جانے والے اہل ایمان سب سے بڑا رکن یوم عرفہ کی حاضری کا دن جو ہے سب سے زیادہ فضیلت کا حامل یہ رکن ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ عز و جل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن
بندوں کو اس قدر جہنم سے آزاد نہیں فرماتے جس قدر یوم عرفہ کے دن یہ فضیلت ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کے دن بہت بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین ہیں۔ انہی بنیادوں پر تو ہم حج کرتے ہیں کہ یہ فضیلتیں ہمیں مل جائیں، یہ مقام و مرتبہ ہمیں مل جائے، اور یہ اس حاجی کے لیے یہ فضیلت ہے جو رزق حلال سے حج مبرور کرے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تمام ارکان حج ادا کرے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ثم یباہی بہم الملائکہ، میرے فرشتوں بتلاؤ یہ کو لوگ کس لیے حاضر ہوئے، من اراد ہؤلاء، ان کا کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمام میدان اطفال میں حاضر ہونے والوں کو معاف فرما دیا۔ بہت بڑی یہ فضیلت ہے، بہت بڑا یہ مقام ہے، بہت بڑی یہ شان و عظمت ہے میرے اللہ نے جو اپنے بندوں کو یوم عرفہ کے دن عطا فرمایا۔ یوم عرفہ کس مہینے میں ہے؟ ذی الحجہ کی 9 تاریخ، اور ان میں ان ایام میں متعدد قسم کی عبادات جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادہ وہی فیہ الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج، یہ وہ دن ہیں 10 ذی الحجہ کے جن میں اللہ تعالیٰ متعدد قسم کی عبادات کو جمع فرما دیتے ہیں، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، صدقہ خیرات بھی، نیکی کے دیگر کام بھی۔ یہ چیزیں باقی دنوں میں یہ ساری کی ساری جمع نہیں ہوتی ہیں، ان دنوں میں یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اور ان اعمال کو کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اونچا مقام پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر ہوتا ہے، جس سے پوری دنیا میں تمام اہل ایمان اللہ کے دیے ہوئے چوپائے اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے جانور، حلال جانور چوپائے، ان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں، جبکہ مشرکین معبودان باطلہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے، اہل ایمان اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ گھر گھر خوشیاں، گھر گھر رونقیں، گھر گھر رحمتیں اور گوشت کی تقسیم، یتیم، غریب، فقراء، مساکین، تمام مسلمان اکٹھے یہ خوشی کا تہوار مناتے ہیں۔ یوم النحر یہ دن ہمارے لیے اللہ نے متعین کیا ہے، یہ اللہ نے ہمیں دن دیا ہے۔ یوم النحر قربانی کا دن یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یوم القر 11 تاریخ کا دن ہے، اگلے دن والا۔ پھر اس کے بعد ایام تشریق فی اکل و شرب و ذکر اللہ، 10 کے بعد 11، 12، 13، 3 دن بعد والے یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے ایام تشریق، یہ سارے کے سارے دن جو ہیں اللہ نے اہل ایمان کے لیے کھانے پینے اور اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری سستیاں، کوتاہیاں، بدعملیاں اس قدر ہمارے اوپر حاوی ہو گئی ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرنا ہی پسند نہیں کرتے، ہماری زبان کو تانے لگ چکے ہیں۔ اور بھائیو، ان دنوں میں خوشی بھی منائیں جیسے تعلیمات نبوی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عبادات کا اہتمام بھی کرے، ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تکبیرات سے تر رکھیں، پھر یہ ساری فضیلتیں ملیں گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ دن جو ہے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، دنیا کے تمام دنوں سے سب سے زیادہ فضیلت کا حامل دن کون سا ہے؟ یوم النحر کا دن ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو یہ نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ان دنوں میں قربانی کے ساتھ ذکر، دعا، انفاق فی سبیل اللہ، دیگر خیر اور بھلائی کے کام، سب کام کرے، صلہ رحمی کرے، صدقہ و خیرات کرے، اور نوافل پڑھے، اور محتاج فقراء کے کام آئے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ یہ سارے دین کی ہی
یہ باتیں ہیں دین کی ہی تعلیمات ہیں. یہ نہیں کہ بچڑا ذبح کرے اپنے گھر میں یا بکرا ذبح کرے اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لیں، نہیں، ان کو بانٹیں، خوشیاں شیئر کریں. تو یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے ان میں خوب نیکی کے کام کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، گناہ کر کے نافرمانی کر کے نہ اپنے اوپر ظلم کرو نہ کسی کے اوپر ظلم کرو. تو یہ ایام حج عشرہ ذی الحجہ حرمت والا مہینہ، یہ چند دنوں کے بعد اس کا آغاز ہونے والا ہے. تو ان دنوں میں یہ اعمال خیر کرنے ہیں. ان دنوں میں ایک عبادت ہے خصوصی طور پر ذکر کا اہتمام کرنا. ذکر کی بڑی فضیلت ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا یاد کرو، نام یاد کرو، مجھے یاد کرو کہ میں اللہ تمہیں عرش پہ یاد کروں. میرے شکر مند بندے بن کر ہو، نہ شکری نہ کرو. اے بندہ مومن مسلمان، اپنا حساب کیجئے کہ ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نمازوں کے بعد کے اذکار، فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، رات سونے کے اذکار ہی کر لیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کثرت سے ذکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دے گا. زیادہ نہیں کہ مطلب نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں. اپنی زندگیوں کو امن دے. آپ یہ اذکار پڑھیں گے، بے شمار بیماریوں سے، حادثات سے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے. یہ ذکر معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا عمل ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو طاقت ہے، کوئی زور نہیں لگتا. اللہ کا ذکر کرتے رہے نمازوں کے بعد، صبح شام، رات سوتے وقت، چلتے پھرتے کھانے پینے کی دعائیں ہیں، لباس پہننے اتارنے کی دعائیں ہیں، بازار جانے کی دعائیں، روزمرہ کے اذکار ہیں. زیادہ نہیں تو یہ تو کم از کم پڑھیں. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین اسلام. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے. تمہارے لیے گفٹ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان، اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان. تو ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے طہور شطر الایمان والحمد تملأ المیزان، صفائی کا حالت کا اہتمام کرنا یہ نصف ایمان کہلاتا ہے. جیسے کہ معروف حدیث ہے، اسی میں آتا ہے والحمد للہ تملأ المیزان. لفظ کلمہ الحمدللہ، الحمدللہ یہ کہنا اخلاص کے ساتھ رضا اللہ کی پانے کے لیے، خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اتنا وزنی یہ کلمہ ہے. فرمایا کہ میزان جو ہے اجر و ثواب سے بڑھ جاتا ہے، ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے. میرے بھائی یہ الحمدللہ رسمی نہ کہیں، اخلاص سے کہیں الحمدللہ. اللہ تو کھانے کو دے یا نہ دے، غربت ہو، مسکینی، حالات جیسے بھی ہوں، تیرا شکر ادا. میری زبان سے کبھی تیرا شکوہ نہیں آئے گا. ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر قبروں میں جا کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. ادھر سے نہ ملا، ادھر سے نہ ملا، اس سے اس گھڑی میں کبھی ادھر چکر لگاتے موت آ جاتی. اور اللہ کا در نہ چھوڑو، ہمیشہ شکر ادا، ہمیشہ کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تمہاری زبان سے ہمیشہ الحمدللہ کی فضا گونجنی چاہیے، تر و تازہ رہنی چاہیے. فرمایا کہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ میزان کو نیکیوں سے بھر دے گا. اور فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض. سبحان اللہ الحمدللہ یہ دو کلمے ملا کر پڑھے جائیں، اکٹھے پڑھے جائیں تو اتنا وزن ان کا بن جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اس قدر اجر و ثواب ہے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب ہمارے لیے رکھا. تو پڑھا کریں، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے ملازمین کو، سب مل کر اپنی اپنی جگہ پہ ان اذکار کا اہتمام کریں. اور فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ تبارک و تعالی اربع،
4 کلمات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. وہ کلمے اتنے مشکل نہیں ہیں، آسان ترین ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمات آتے ہیں نا آپ کو ماشاءاللہ. پڑھیں ذرا، پڑھ کے دیکھیں، آتے ہیں زبان میں جاری ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 4 کلمات توحید کا خزانہ ہے، توحید الہی کا خزانہ. ان کلمات کا ورد کریں، اللہ کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما کہ اسراء و معراج کی رات اللہ نے میری ملاقات سید جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کروائی. تو جناب اپنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بأمتک منی السلام واخبرهم ان الجنۃ طیبۃ التربہ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام بھیجنا. جد الانبیاء نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا؟ سلام بھیجا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کو یہ خبر دی کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، ساتھ میں خبر دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے. آپ کہتے ہیں میں یہ ڈی ایچ اے فلاں سوسائٹی فلاں سے کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں. میں جنت کی زمین کی بات کر رہا ہوں. جد الانبیاء کہتے ہیں جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، ہموار ہے. ایسی زرخیز ہے، ایسی ہموار ہے، اس کا پانی ایسا میٹھا اور لذیذ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن ہے وہ جنگل، اسے آباد کرنا ہے، وہاں پہ باغیچے لگانے ہیں، باغات لگانے ہیں. تو انہیں کہنا کہ اللہ کا ذکر کیا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ کلمات پڑھیں گے، ہر کلمے کے پر ایک پودا جنت میں آئے. ہر پودا، ایک کلمے پر ایک پودا اللہ جنت میں لگائیں گے. اس کا وجود کتنا ہوگا؟ 100 سال تک گھوڑا آدمی دوڑاتا رہے، اس کے سائے کو عبور نہیں کر پاتا ہے. اللہ نے وہ ہمارے لیے، یہ ہم نے خود وہ باغیچے تیار کرے اپنے اعمال خیر سے. اللہ کا ذکر بلند کرے، اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں جس نے یہ ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح جو ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیر دماء. جب یہ دونوں صحابہ بازار کی طرف رخ کرتے ہیں دنوں میں تو بآواز بلند تکبیرات کا اہتمام فرماتے ہیں. تو انہیں سن کر دیگر لوگ بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تکبیرات کا اہتمام کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. تو اسی طرح جو ہے یوں ہی عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا تو کچھ پابندیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره. جن لوگوں نے قربانیاں کرنی ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، اور دیگر لوگ بھی اس عمل کو اپنا سکتے ہیں، انہیں بھی اپنانا چاہیے، ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. فرمایا کہ چاند ذی الحجہ کا نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اکھیڑنے سے رک جائے. حجامت، ناخن کٹوانا، حجامت بنوانا، سر کی ہو، چہرے کی ہو، بغلوں کی صفائی، زیر ناف بال ہو، یہ پابندی کرے. چاند نظر آنے سے پہلے یہ حجامت کروا لیں، پھر قربانی کرنے تک رک جائیں. تو یہ بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور یہ عمل پوری فیملی کے لیے، خواتین بھی اس میں شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، سب کو اس عمل کا اہتمام کرنا چاہیے. ایام جو ہے عشرہ ذی الحجہ، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل رکھا جو پہلے کہہ چکا ہوں، حج بیت اللہ، بہت بڑا سعادت والا عمل. اور یہ فرض ہر اس آدمی پر جو صحت استطاعت بھی ہے اور صحت بھی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اس پہ آپ گزشتہ جمعے میں کافی باتیں سن چکی ہیں. فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضة
وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورَ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ۔ حج اور عمرہ جو ہے آپ فرماتے ہیں پیر در پیر بار بار کیا کریں، کیونکہ یہ دونوں عمل ایسے ہیں ان سے محتاجگی ختم ہوتی ہے اور گناہ مٹتے ہیں۔ جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کی میل کو مٹا دیتی ہے، ایسے ہی حج اور عمرہ سے گناہ مٹتے ہیں، محتاجگی مٹتی ہے۔ اور حج مبرور جو ہے اس کا تو بدلہ ہی اللہ نے جنت رکھا ہے۔ اس پر ایک تھوڑی سی بات وضاحت والی ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، بلکہ کہتے بھی ہیں کہ حج جو ہے وہ ایک دفعہ فرض ہے، یقیناً زندگی میں ایک دفعہ اللہ نے حج فرض کرا دیا، اس کے علاوہ جو ہے کیا ضرورت ہے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی؟ انہیں پیسوں کو آپ محتاجوں پہ لگائیں، دیگر کاموں پہ لگائیں، ادھر وغیرہ لگائیں، یہ کیا ہے؟ اس بخیلی سے، اس بخل سے ان لوگوں کو باز آ جانا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کیا، لیکن امت کے لیے رغبت رکھ دی، امت کے لیے یہ عمل چھوڑ دیا کہ جو بار بار پیر در پہ حج اور عمرے کرے گا اللہ ان کے گناہوں کو بھی مٹاتا رہے گا اور اللہ ان کی محتاجگی کو بھی ختم کرتا رہے گا۔ اللہ نے کسی کو توفیق دے رکھی ہے بار بار حج عمرہ کرنے کی، اسے قطعاً نہیں روکنا چاہیے، نہ ہی اسے نظر انداز کرنا چاہیے، یہ گھٹیا سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا چاہیے اس کو سوائے حج عمرے کے اور پڑی اور کیا۔ تو بھائی اللہ توفیق دیتا ہے، بار بار حج کرے۔ ایسے ایسے بھی ائمہ دین محدثین گزرے ہیں جنہوں نے 80 حج کیے ہیں، 50 حج، 30 حج۔ ایک امام ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلا حج 11 سال کی عمر میں کیا، میں نے دعا کی اللہ یہ میرا سفر آخری سفر نہ ہو۔ فرمایا کہ 91 سال کی عمر میں فوت ہوئے، 80 حج کیے ہوئے، 80 حج کیے ہیں۔ یہاں پہ دوسری دفعہ حج پہ چلا جائے تو اس کو اور کام کیا دخل کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوا، صلہ رحمی محتاج مساکین ضرورت مندوں میں بھی خرچ کرے، وہ بھی لیتی ہے، لیکن حج بیت اللہ اور عمرہ یہ اپنا ہی شان و عظمت رکھتے ہیں، جن سے محتاجیاں بھی ختم ہوتی ہے، گناہ بھی مٹتے ہیں۔ اللہ بار بار نصیب فرمائے، اپنے ہر بیت اللہ کی زیادہ نصیب فرمائے۔ تو اس مہینے میں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن الناس 70 خریفا۔ جس آدمی نے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اسے 70 سال کی مسافت جتنا، 70 خندقیں، یہ 70 سال کی مسافت سمجھ رہے، اتنا اللہ اسے جہنم سے دور لے جاتے ہیں۔ یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمانی ہے۔ تو ان دنوں میں پہلے 9 دن جو ہے ان میں خصوصی طور پہ روزوں کا اہتمام کریں۔ سارے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم عاشوراء کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ لازمی رکھیں، یوم عرفہ 9 تاریخ کا روزہ لازمی رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتے، یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے، اور ہر سوموار اور ہر جمعرات کے ہفتے میں روزہ رکھتے، اور اسی طرح ہر مہینے میں سفیدی کے دنوں کے روزے رکھتے، 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کا اہتمام فرماتے۔ تو یوم عرفہ کا روزہ جو ہے لازمی اہتمام کریں۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ جس آدمی نے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صغیرہ گناہ 1 سال پہلے کے، 1 سال بعد کے، 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش ہوگی یوم عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت بتلائی ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح قربانی کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق سے نوازا ہے اس عمل سے کبھی بھی پیچھے نہ رہے۔ یہ بہت ہی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم قربانی جیسی نعمت سے بھی ہمیں نوازے، قربانی کرنے کے اللہ توفیق، طاقت، ہمت بھی عطا فرمائے، اور ان دنوں میں خوب صدقہ و خیرات بھی کرے، ضرورت مند جو ہے ان پر بھی خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر، عزیز و اقرباء پر، فقراء پر، مساکین پر، مستحقین پر، تمام لوگوں پر خرچ بھی کرے، اللہ توفیق سے نوازے۔ یہ دن بڑے ہی فضیلت کے حامل ہے، بڑے ہی
اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ایام ہیں۔ اللہ ان دنوں میں تمام اعمال خیر نیکی کے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ پاکستان، اللہم انصر عساکر پاکستان، ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کی مدد فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، شروں کی شر سے محفوظ فرما، مہنگائی کے عذاب سے محفوظ فرما، امن و سلامتی کا نزول فرما۔ اے اللہ فوش شدگان اہل ایمان کی بخشش فرما، بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہمارے پروردگار ہیں ابراہیم، حافظ محمد ابراہیم ماشاءاللہ بہت ہی پہلے سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے برادر اکبر بھائی بیمار ہے، ہسپتال سے چھٹی مل چکی ہے، لیکن پہلے سے الحمدللہ بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل طور پہ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی ہمارے دوست احباب عزیز و اقربا بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جو مقروض ہے اللہ قرض اتارنے کا سبب مہیا فرما دے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما دے، جہاں نچاکی ہیں جھگڑے ہیں تنازع ہیں اللہ وہاں پہ اللہ امن و سلامتی کا نزول فرما دے۔ تو یہ اعلان ہے کہ میرے بھائی گائے کی اجتماعی قربانی کا سلسلہ بکنگ جاری ہے۔ 37,000 روپیہ فی حصہ متعین کیا گیا ہے، جس میں تمام تر اخراجات کسائی حضرات کی مزدوری ہے، چارہ ہے، آنے جانے کے اخراجات ہیں وغیرہ، پیکنگ ہے، سب اخراجات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ علماء کی زیر نگرانی دیانتداری کے ساتھ امانتداری کے ساتھ یہ عمل جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے ہر سال۔ انشاءاللہ اپنی قربانی یہاں پہ جمع کروائیں، بر وقت انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی کے بغیر آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس سے شروع کیا جائے گا۔ آپ کو گوشت انشاءاللہ معیاری بنا کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ وقت پر انشاءاللہ یہ سروس دی جائے گی۔ تو یہاں پہ قربانی کا سلسلہ جاری ساری ہے، یہ تقریباً عید سے 1-2 دن پہلے تک یہ جاری رہے گی بکنگ انشاءاللہ الرحمن۔ اسی طرح جو ہے گزشتہ جمعہ غالباً نے اعلان کیا تھا سولر کے حوالے سے، وہ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے توفیق سے مکمل انتظام ہو چکا، اور ماشاءاللہ وہ کام شروع ہو چکا ہے، سامان مہیا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آج رات تک امید ہے سولر انشاءاللہ تعالیٰ چالو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے جن احباب نے بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کی اس نیکی کو قبول و منظور فرمائے، اور جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھر کو ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ جو اللہ کے دین پہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کبھی بھی جو ہے پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتے، اللہ ہمیشہ ان کے لیے آسانیوں والے معاملات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا راہی بنائے، دین پر خرچ کرنے والا بنائے، جب بھی صدا دیتے ہیں ہم محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو سولر کا انتظام ہوا، چاند کا اعلان کیا، اور ماشاءاللہ آنن فانن ماشاءاللہ سارا انتظام ہو گیا، 12-13-14 لاکھ کی تقریباً یہ اخراجات ہیں جو سارے اللہ کی رحمت سے مکمل ہو چکی ہے اور کام شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم جو سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جو میں انشاءاللہ قربانی کے احکام و مسائل بیان ہوں گے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔